السلام علیکم۔ ادبی ڈائری کے تمام پیارے دیکھنے والوں، سننے والوں، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا واقعہ ایک ایسا پراسرار واقعہ ہے جس کو سن کر آپ حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ تو یہ کہانی مکمل سنیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں ادبی ڈائری کو، بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کا مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے بیٹھک میں بٹھایا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا دو۔ بیوی غصے میں تھی، کہنے لگی تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو خاندان میں خواہ مخواہ کی باتیں ہوں گی، لہٰذا وہ خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر کھانا نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمسائے بہت اچھے ہیں، خاندان کی بات ہے، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، اگر ہو سکے تو آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، جتنے آدمیوں کا کہیں کھانا بنا دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجیے۔ وہ اٹھا کہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو کیا دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زاروں قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو مجھ سے اتنا زیادہ لڑ رہی تھی اور اب یہ آنسو۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ بیوی نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ اس کے خاوند نے کہا بتاؤ آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم کیوں ایسے رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا پہلے مجھے معاف کریں، پھر میں آپ کو بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تو تمہارے لیے کچھ پکاؤں گی اور نہ مہمان کے لیے، چلو چھٹی کرو، تو آپ تو چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے یہ پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے، ایک سفید داڑھی والا آدمی اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی۔ وہ آدمی مجھے کہنے لگا اے خاتون، پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا، اب چونکہ یہ تمہارے ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اس لیے میں وہی آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ خواتین و حضرات، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتے ہیں۔ مہمان نوازی نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب کسی کے یہاں مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔